اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله المولانا العظيم. قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من بنا مساجد اللہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس کا بڑا احسان فضل ہوا کہ حق تعالیٰ جو ہے ٹائم دیا جائے گا کہ بڑا فضل احسان ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ نے ہم سبوں کو اپنی دنیاوی ضروریات سے، کام سے فارغ کر کے اللہ اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا. اللہ کرے ہم سب کو بار بار جو ہے اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف، اللہ کے رسول کے مجلسوں کی طرف اور ان کی باتوں کو سننے کے لیے اللہ ہم سب کو بار بار اکٹھا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی آیت کو بھی پیش کیا اور ایک حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے جو ہے جیسا بندہ کا ایمان ہوتا ہے، جیسے بندہ کا عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ویسا ہوتا ہے. میرے عزیز و دوستو، دوسرے جگہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. نہیں آتی کوئی مصیبت سوائے اللہ کے. جو کچھ بھی آتی ہے سب اللہ کے جانب سے آتی ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو بنائے گا، اللہ تعالیٰ ان کا گھر جنت میں سونا کا بنائے گا. میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، آج ہم جو ہے اس دین سے، اللہ کے حکم سے اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا ایمان پورا پرانا کپڑے کے جیسے کمزور ہو چکا ہے. وہ حضرت خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین، میرے عزیز و بزرگوں، دوستو، تمام امتوں کے، تمام جو ہے انسانوں کے، میرے عزیز و دوستو، بھائی، اور وہ دین کے کام کرنے والے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے، وہ اصل تھے، خلفائے راشدین تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. ان لوگوں کا ایمانی جذبہ، ایمانی پاور تھا، وہ جذبہ تھا، وہ دلچسپی تھا. آج وہ دلچسپی، وہ جذبہ ان لوگوں کے جیسے آج ہم لوگوں کے اندر ایک ادنا پرسنٹ بھی نہیں ہے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا: کون ہے اللہ کے بندے جو اس دین کے لیے، بیت المال کے لیے، اللہ کے لیے بیت المال میں اپنا مال جمع کرے؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے اعلان کیے. کون ہے جو اس دین کے لیے دین کی مدد کرے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا: ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم میری مدد کرو، دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم دین کے لیے جو ہے اپنے جان، مال، وقت کو کھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب مدد کرے گا، ایسا مدد کرے گا، ایسے جگہ سے مدد کرے گا کہ بندہ گمان بھی اور سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کام ہمارا ہونے والا تو کوئی یہ نہیں تھا، لیکن کیسا ہو گیا، وہ اللہ ہی جانے گا کیسا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی اللہ ممکن کر دیتا ہے. جیسے ان کو کیا، اللہ کے جو ہے وہ پیغمبر کو کیا، موسیٰ کو، کہ ان کے قسمت میں، اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اور اللہ سے ذرا پوچھ کر آؤ، اللہ سے پوچھے ان کے قسمت میں اولاد نہیں ہے. تو اولاد جب نہیں ہے، اب بول دیے. اب ایک فقیر جو ہے، سائل جو ہے اللہ والے،
وہ جب دعا کر رہے اللہ سے، اے اللہ ان کے گھر میں اولاد دینے والا تو ہے، نہ دینے والا تو ہے، مارنے والا تو ہے، عزت دینے والا تو ہے، اللہ کے دربار میں دعا کیا، اے اللہ ان کی قسمت میں اولاد دے دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور اولاد ہو گئی۔ اللہ جو ہے وہ کام کرتا ہے جو ناممکن ہے۔ دنیا کے سارے لوگوں نے بول دیا کہ یہ کام اب ہونے والا نہیں ہے، یہ کام اب خطرہ ہے، یہ کام اب جو ہے آخری ٹائم پر اسٹیپ پر ہے، اس کا کوئی اب راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ کام کو 1 سیکنڈ میں کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کوئی بھی کام، کوئی بھی مسئلہ کا کام، کوئی بھی پریشانی کا کام، کوئی بھی بیماری کا کام جب کسی سے نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، نہیں ہونے والا چیز کو اللہ نے ہاں میں تبدیل کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگو، وہ اب جو ہے سب لوگ جو کہہ رہے کہ یہ موسیٰ تو بہت جھوٹا پیغمبر ہے، اور یہ جب پوچھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئے کہ ان کے جو ہے گود میں ان کے قسمت میں اولاد نہیں، تو پھر اولاد کیسے دیا؟ تو موسیٰ جھوٹا ہے، تو موسیٰ جھوٹ بولتا ہے، اس کا مطلب جھوٹا ہے۔ اور موسیٰ کو جو کتاب ملی وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ تورات ہے، جس کو ہم لوگ توریت کہتے، تورات۔ تو وہ تورات بھی جھوٹا، نعوذ باللہ۔ اب وہ پیغمبر بھی جھوٹا انہوں نے مانے اور کتاب کو بھی جھوٹا مانے۔ بولے آپ جب بولے کہ اولاد نہیں ہے تو پھر اولاد نہیں ہوگا، تو پھر ان کے پیٹ میں اولاد کیسے آیا؟ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ آپ کی زبان جھوٹی ہے، آپ کی کتاب بھی صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب ان لوگوں انکار کرنے لگے۔ تو اب موسیٰ جو ہے اللہ کے پاس جا کر کہہ رہے کہ اللہ یہ آپ کا جو اس طریقے کا کرنا یہ صحیح ہوا؟ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ارے آپ نے جب کہہ دیا کہ اے موسیٰ فلاں بن فلاں ان کے قسمت میں اولاد نہیں، تو پھر آپ نے جب اولاد دے دیے تو مجھے آپ جھوٹا قرار دے دیے، دنیا والے مجھے جو ہے جھوٹا کہہ رہے۔ آپ کے طرف سے جو کتاب مجھے ملی تورات، وہ کتاب کو بھی جو ہے لوگ جھوٹ مان رہے ہیں، یہ آپ نے اچھا کیا، یہ آپ نے صحیح نہیں کیا۔ تو اللہ کہہ رہے کہ موسیٰ اب اتنا تیرا دماغ کہاں ہے؟ وہ تیرے دماغ کو وائرنگ بھی میں نے کیا، اور میرا صحیح نہیں ہے۔ میرا دماغ جو ہائی پاور جو جہاں سے کرنٹ تیار ہو رہا ہے، اور وہ کرنٹ کو تم غلط ثابت کر رہے ہو۔ جو تم لوگوں کے گھر میں چھٹا گھر جو بورڈ ہے وہ تمہارا صحیح ہے، اور یہ بڑا بورڈ یہ خراب ہے۔ ارے یہ بڑا بورڈ اگر صحیح نہیں ہوتا تمہارے یہاں کرنٹ سپلائی نہیں ہوتا۔ تم ہم کو کہہ رہے ہو کہ تمہارا صحیح نہیں ہے، ہمارا کرنا صحیح ہے۔ میں جب کہا تھا کہ تم ایک کٹوری لے کر کے انسان کا گوشت لے کر آؤ، تو پورے گاؤں علاقہ شہر چاروں طرف گھوم کر آئے، کسی نے اولاد، کسی نے جو گوشت نہیں دیا۔ ارے ایک چھوٹا سا باریک سا انجیکشن لینے کے لیے بڑا نہیں بچہ کوئی چاہتا نہیں کہ ایک کام کرو، انجیکشن کے بجائے کوئی گولی دے دو مگر انجیکشن مت دو، تو کوئی دیتا نہیں۔ ارے پورا گاؤں محلہ علاقہ جو ہے پچھم بنگال تمہارا ہر محلہ جو ہے چاروں طرف گھوم چکے، لیکن کسی نے تم کو جو ہے انسانی گوشت نہ دیا۔ تو اب جو ہے اتنا تم گھومے کہیں، لیکن گوشت ملا کہاں سے؟ اب جب ایک گاؤں میں تم گھس رہے تھے، اور وہ گھستے گھستے ایک جھاڑ کے سامنے جو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے جب فریاد آپ نے کیا، موسیٰ کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے کیا ان سے سوال کیا بات ہے، بولے اللہ نے کہا انسان کا گوشت اللہ نے مانگا ہے۔ اللہ کو جو ہے اللہ کی طرف سے فرمائش ہے کہ انسانی گوشت لے کر آؤ، تو کوئی نہیں دیا۔ بولے انسانی گوشت اللہ مانگ رہا ہے، وہی اللہ نے تو میرا بدن کو بنایا، وہ چاہتا تو ختم کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو جانور بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تھا تو پرندہ بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تھا تو نباتات جمادات کیڑے ماکڑ کچھ بھی بنا سکتا تھا۔ ارے اس اللہ نے مجھے انسان بنایا، اس کا رحم ہے، کرم ہے، اور وہی جب گوشت مانگتے ہیں کون سی بڑی بات ہے؟ بولے لاؤ کٹوری لاؤ، میں گوشت دیتا ہوں۔ چھری لیے اور اپنے جو ہے ہاتھ کا گوشت کاٹ کر کے ان کے جو ہے کٹوری پہ رکھ دیے، اور کہا کہ نہیں ہو سکتا ادھر کا پسند ہو، میں نے رونگ دے دیا، ادھر کا کاٹ کے دے دیے۔ پھر ان کو سمجھ میں نہیں ہو سکتا کمر کا گوشت اللہ کو پسند، یہاں کا کاٹ کے دے دیے، ہو سکتا ران کا پسند، سیدھا ران، الٹا ران، دایاں بایاں، پیٹھ آگے پیچھے کہیں جگہ باقی نہیں رکھے، سارے جسم سے جو ہے ٹکڑا ٹکڑا کر کے کاٹ کر کے ان کے کٹوری کو بھر دیتے۔ اور وہ گوشت جو ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ کو کہہ رہے کہ وہ گوشت تم میرے پاس لے آئے۔ اے موسیٰ تم نے چوک محلہ بھی گھما، تم نے اسلام بازار بھی گھما، تم نے سابڑا گھما، کھڈروئی گھما، کھاکردہ، نہ جانے کتنا دنیا کے
जो है ज़िला वगैरह कहाँ कहाँ तुमने घूमा, कोई गोश्त नहीं दिया। अरे तुम भी तो एक पैगंबर थे, तुम भी तो एक मुझसे मोहब्बत करने वाले थे, तुम्हारे बदन में भी तो गोश्त था। अरे तुम चाहते थे तो तुम अपना बदन का गोश्त काट के दे सकते, लेकिन तुमको ममता आया, तुमको अपने जिस्म का ऊपर जो है मोहब्बत था, मेरे ऊपर तुमको मोहब्बत नहीं था। वो भी एक बंदा, वो कोई पैगंबर नहीं, लेकिन ना हुआ तो क्या हुआ, उसके दिल में मेरा खौफ था, मेरा मोहब्बत था। वो जब गोश्त काट के दे सकता, तुम नहीं दे सकते, तो तुमसे ज़्यादा वो चाहता है। तुमको भला ही मैंने मना किया था, लेकिन तुमसे ज़्यादा चाहने वाला जब मेरे सामने हाथ उठाया तो मैंने उनकी लिहाज को रख लिया और दुआ कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला मोहब्बत कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कोई अल्लाह कहता है कुरान में कि अगर तुम मेरा मती बनना चाहते हो, मेरा चाहते बंदा बनना चाहते हो, मेरे महबूब अगर बनना चाहो, मेरे चाहने वाला अगर बनना चाहो, तो अतीउर रसूल, मेरे रसूल के इत्तिबा करो, मेरे रसूल के तौर तरीके पे चलो, तब जाकर तुम मेरे मती बनोगे, तब जाकर मेरे नबी के तुम उम्मती बनोगे। वो कौन बने थे? वो खुलफाए राशिदीन, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। मेरे अजीज़ दोस्तों, उतनी मुख्तसर, उतनी जो है तवील वाक़यात को ज़ाहिर करने का जुमा में जो वक्त नहीं होता है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अब जो है घड़ी पाड़ा वाले मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज हम लोगों को उतना जो है वक्त नहीं है सुनने के लिए। उसके लिए जो वाज़ नसीहत का महफ़िल होता है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम, उसमें जो है घंटा डेढ़ घंटा वो बात बताई जाती है। मैं मुख्तसर में बात कहूँ, ये अली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात कहूँ तो मेरे अजीज़ दोस्तों हम लोग थक जाएंगे बैठते बैठते, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। हज़रत उमर फ़ारूक का अगर कहूँ तो ख़त्म, वक्त तो आप थक जाएंगे, लेकिन इनका वाक़यात, इनकी जो है कारगुजारी ख़त्म ना होगा। उस्मान गनी का अगर बताया जाए तो थक जाएंगे, लेकिन वाक़या ख़त्म ना होगा। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, इनका वाक़या अगर बताऊं तो आप थक जाएंगे, लेकिन इनका वाक़या ख़त्म ना होगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं सिर्फ़ अल्लाह के रास्ते में जो उन्होंने ख़र्च किया, उन्होंने जो लगाया, उसके ऊपर मैं दो बात कह के बात ख़त्म करूं। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया है, कोई बंदा जो अल्लाह के दीन की मदद करे, है कोई बंदा जो अल्लाह की दीन की मदद करे। अल्लाह कुरान में यहाँ कहता क्या है? तुम मेरी दीन की मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम मेरे तरफ एक कदम आओ, हमारी रहमत तुम्हारे तरफ 10 कदम जो है जोश में आएगी, तुम्हारे तरफ आएगी। अल्लाह जो है ये कुरान में कहता है। तो जब मेरे नबी ने ऐलान किया दीन की मदद करने के लिए, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उठ गए, बोले मैं तैयार हूँ। और जो है फिर खड़े हो गए, उमर फारूक खड़े हो गए, बोले मैं देने को तैयार हूँ। हज़रत उस्मान गनी खड़े हो गए, बोले मैं तैयार हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो खड़े हो गए, बोले मैं तैयार हूँ। बोले ठीक है ले आओ। बोले ठीक है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद वक्फ़ा की आप जो है वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, मैं घर जा के लेके आता हूँ। और घर जा गए और जा कर के मालो मता को ले आए और ला कर के मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में पेश कर दिए। कह दो सुभान अल्लाह, पेश कर दिए। और जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है पूछ रहे हैं कि अब उस अली बताओ तुमने क्या लाए, तुमने कितना लाए, क्या लाए। अब जो है फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को पूछे कि तुमने क्या लाए, कितने लाए, कितना छोड़ आए। और उमर फारूक से पूछा कि कितना लाए, कितना छोड़ आए। अब जो है चौथाई से लेके फिर जो है तीसरा नंबर से लेके दूसरा नंबर से लेकर के अब जो है आधा आधा से लेकर के अब इस तरीके से बोलते आए। मेरे अजीज़ दोस्तों, तमाम ने बोले कि 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा लाए, 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा लाए और पूरा में से आधा लाए। इस तरीके से बोलते गए। लेकिन लास्ट में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मेरे आका ने पूछा, अबू बकर तुमने कितना लाए, कितना छोड़ाए, तुमने क्या रख के आए, क्या लेकर आए। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, जैसे घर में से झाड़ू मार करके कचरा को साफ़ किया जाता है, मैंने अल्लाह के दीन के लिए जो कुछ था बटोर के ले आया, घर में कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ अल्लाह का नाम छोड़ाया। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं कुछ नहीं घर पे छोड़ा, सिर्फ छोड़ा तो क्या छोड़ा,
اللہ کا نام کو چھوڑایا، جو کچھ تھا میں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، وہ دین کے چاہنے والے، وہ اللہ کی محبت میں چاہنے والے، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہ اللہ کی محبت میں میرے عزیز دوستو اپنے لڑکے کو قربانی کرنے چل رہے ہیں۔ میرے عزیز و شیطان جب بھٹکا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں، بولے یہ کیا تو اللہ کی طرف سے ہے، مجھے حکم ہوا، بار بار جو اشارہ ہوا، ارے اللہ نے مجھے اتنی عمر میں 72 کہیں 86 کا جو ہے یہ آتا ہے، تواریخ میں آتا ہے ان کا، اتنی عمر میں جو ہے مجھے اولاد دے، اور اللہ مجھے جب مانگ رہا ہے ایک اولاد دے کے ایک مانگ رہا ہے، اگر اللہ 100 بھی اولاد دیتا تو میں اس کے راستے میں قربانی دے دیتا۔ تو وہ بولتے محبت۔ میرے عزیز و دوستو، وہ محبت آج ہم لوگوں کے اندر کہاں ہے؟ وہ محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہے مسجدوں کے اندر جو ہے آج جو ہے اللہ کے دین کے لیے آج ہم لوگوں کا وہ محبت ہے، وہ محبت ان لوگوں کی تھا۔ وہ کہنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ دین کے لیے کتنا محبت تھا۔ آج ہم بتاؤ اپنے گریبان میں جھانک کر کے، میرے گھڑی محلہ والے بھائی بزرگوں دوستوں، کہ آج ہم لوگوں نے، یہ بھی کس کا گھر ہے؟ یہ جہاں بیٹھے کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ کا مار پیٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن محبت کتنا ذرا ہم سوچ کے دیکھیں۔ اس اللہ کے گھر کے لیے مار پیٹ ہم ضرور کر لیں گے، لیکن محبت کتنا تھا۔ وہ اللہ والے تھے دین کے خاطر۔ میرے عزیز دوستو، ان کا پردہ پھاس ہو گیا۔ ایک اللہ والوں کا 100 سال سے پردہ میں تھا، لیکن 1 سیکنڈ میں پردہ پھاس۔ کیسا؟ تو اب ان کے انتقال کے بعد جو ہے سارے لوگ رو رہے ہیں، گھر کے لوگ نہیں رو رہے، یہ